بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ جسم کے اندر موجود ہے انسان زندہ ہے، اور جب وہ جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہوتا ہے۔ جب مومن کا آخری وقت ہوتا ہے اس کا رخ آخرت کی طرف ہوتا ہے، آخرت کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں سفید چہرے والے، ایسے چہرے جن کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوتی ہے۔ ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور یہ جنت کی خوشبو روح کو لگانے کے لیے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جو پاک روح ہو اس کے لیے یہ خوشبو ہوتی ہے، اور جس مومن پہ آخری وقت ہوتا ہے اس کی نظر جہاں تک بھی جاتی ہے وہاں تک خوبصورت فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، گویا وہ مومن آخرت کی طرف جانے کی تمنا بڑھا لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب آخری وقت ہوتا ہے ملک الموت آتے ہیں جو کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاک روح اطمینان کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جا۔ جو نیک روح ہوتی ہے نا، اس کا جو نفس ہوتا ہے وہ بالکل مطمئن ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے مطمئن ہوتا ہے۔ اتنا بھی نیک انسان ہو، جب اس کی زندگی کا آخری مرحلہ آتا ہے نا تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر جو نفس ہے ایک نیک انسان کا نفس، وہ ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے۔ اس آخری وقت میں سخت کرب ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ اس وقت سے گزرے ہیں، اور ہر شخص کو اس کرب سے گزرنا ہے، مگر نیک انسان کی روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ مشکیزے کو تیار کرتے ہوئے آسانی سے گزر جاتا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ملک الموت اس نیک روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس روح کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ پاک روح ہمارے واسطے سے اوپر جائے۔ تو جیسے ہی ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، فوراً سے جو فرشتے آگے کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، اور جو جنت کی خوشبو ہوتی ہے اس میں بسا لیتے ہیں۔ پھر جہاں سے بھی گزرتے جاتے ہیں وہ خوشبو پھیلتی جاتی ہے۔ ان فرشتوں نے اس روح کو اس جگہ پہ لے جانا ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مسکن اوپر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاک روحوں کا مسکن بھی اوپر بنایا ہوا ہے۔ جب یہ فرشتے روح کو لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو فرشتوں کی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو سبھی فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون سا یہ نیک بندہ ہے جس کی یہ روح ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، تو دنیا میں جس اچھے سے اچھے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا اس کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کی روح ہے۔ ہر آسمان پہ جاتے ہیں اور اس نیک روح کے لیے جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ دروازہ کھولتے ہیں۔ اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، اور ایک آسمان سے جب دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو فرشتے اسے رخصت کرتے ہیں، اور پھر یہ اگلے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے روحوں کا مسکن بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ نے نیک روحوں کا مسکن بھی اوپر بنا رکھا ہے۔ تو آج کا بیان میں نے روح کے بارے میں رکھا کیونکہ آج کے دور کے لوگوں کے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، اور یہ بیان اس لیے رکھا تاکہ ہمارے دل اس کو سن کے نرم ہوں، ہم تاثر لینے کی کوشش کریں۔ بہت سارے ایسے بیان موجود ہیں جن کو ہم سنیں تو ہمارے دل نرم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری زبان میں ایسا تاثر آ جائے کہ لوگ بھی سمجھیں اور ہم خود بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم مومنین میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔